اس کے بعد ایک تقریر پیش کرنے کے لیے درجہ عربی ہفتم کے طالب علم حذیفہ مانگرولی کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم اساتین علم فضل، مہمانان عظام اور سامعین کرام، یہ دنیائے آب و گل فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ جس طرح دنیا میں خیر و نیکی کا مستقل ایک نظام الہی قائم ہے، اسی طرح دوسری طرف شر و فتن کا طاغوتی نظام بھی بارادہ الہی اس دنیا دو میں جاری و ساری ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ نظامی شرارت و خباثت بھی بڑی ترتیب سے خاص نظم و نسق کے تحت رو بمنزل رواں دواں ہے۔ اللہ کے سپاہی جس طرح اس عالم کون و مکا کو گہوارہ امن و امان اور آماجگاہ سکون و قرار بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہیں شیطانی ٹولے رب ذوالجلال کی خوشحال اور اصلاح پذیر ارض گیتی کو فسادگاہ اور ظلمت کدے کفر و شرک بنانے کے لیے پہ ہم تگودوں میں مصروف ہیں۔ ہر زمانے میں باطل پرست طاقت فتنوں کے نئے نئے انداز میں امت مسلمہ کے ایمان کی رہزنی کے لیے نمودار ہوتی رہی ہے۔ برادران ملت، دور حاضر کے ایمان سوز فتنوں کے من جملہ ایک عظیم ترین فتنے تصویر کشی بھی ہے، جو ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں اس قدر حصہ لے رہا ہے کہ شاید و باید کوئی اور چیز اتنا حصہ لے رہی ہو۔ تصویر کشی کی لعنت اس زمانے میں وبائے عام کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایوان اسمبلی سے لے کر کچی دیواروں تک ملک کے در و دیوار تصویروں سے اٹے ہوئے ہیں۔ دکان ہو یا مکان، ریلوے اسٹیشن ہو یا بس اسٹینڈ، ہوائی جہاز کا سفر ہو یا سمندری کشتی کا، ذاتی گاڑی ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ، سرکاری آفس ہو یا رفاہی مرکز، بچوں کا لباس ہو یا بڑے بڑوں کا، معاف کیجیے گا دینی جلسہ ہو یا سیاسی پروگرام، اسکولوں کالج ہو یا مدارس اسلامیہ، ہر جگہ تصویر کشی کا فتنہ پھیل چکا ہے۔ محترم حضرات، دشمنان اسلام نے اہل اسلام کو ملائکہ رحمت سے محروم کرنے کے لیے تصاویر کو اتنا عام کیا کہ کوئی گھر تصویر سے خالی نہ رہ سکے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وصورہ، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہماری نظروں کے سامنے ہے روزمرہ کی برتی جانے والی تقریباً تمام تر چیزوں میں تصویر کو چسپاں کیا گیا۔ اخبار کے گوشے گوشے میں تصویر، گھریلو فرنیچر میں تصویر، گھڑی اور کیلنڈر پر بھی تصویر، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش پر بھی تصویر، صابن اور شیمپو پر بھی تصویر، حد تو یہ ہے کہ ٹوائلٹ برش پر بھی تصویر کو چسپاں کیا گیا۔ مسلمانوں، ہمارے بچے کو تصویر کا اتنا عادی بنایا کہ اسکول بیگ اور اسکول بک پر بھی تصویر، کاپی اور قلم پر بھی تصویر، ربڑ اور شارپنر پر بھی تصویر، اور ٹی شرٹ اور ہیڈ ٹوپی پر بھی تصویر کو چسپاں کیا گیا۔ غرض یہ کہ تصاویر کو ایسا پھیلایا گیا کہ تصویر کشی کی قباحت کا تصور مسلمانوں کے قلوب سے رخصت ہو گیا۔
حالانکہ احادیث مبارکہ میں اس کی سخت ترین وعید وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورت صورها نفس فیعذبه فی جہنم، ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے مقابلے میں ایک نفس ہوگا جو قیامت میں اسے عذاب دیتا رہے گا۔ مصور کو دیے جانے والے ہولناک عذاب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت سب سے اہون اور ہلکا عذاب تو وہ ہوگا جس میں مبتلا بھی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ لیکن مصور کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سخت ترین عذاب کی دھمکی سنائی گئی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، روز قیامت مصور کو شدید تر عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز اور بھڑکدار ہے، مصور کو اس میں عذاب دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح یوم القیامہ ولیس بنافخ، جس نے دنیا میں تصویر بنائی ہوگی روز قیامت اس میں جان ڈالنے پر وہ مجبور کیا جائے گا، لیکن وہ اسے کبھی نہ کر سکے گا۔ گرامی قدر سامعین، یہ صہیونیت اور مغربی طاقتوں نے تصویر کشی کی اس بلا کو مسلمانوں کے بیچ اس صفت سے داخل کیا کہ تصویر کشی سے مجسمہ سازی، پھر اس سے بت کشی اور اس سے بت پرستی تک مسلمانوں کو پہنچا کر رکھ دیا، اور انہیں اپنی ایمانی ابتری اور اپنی تنزلی کی بھنک تک نہ لگ سکی۔ ہماری آنکھیں تصویر کشی کی راہ سے آئے فتنوں کے پس منظر میں شاید آئندہ دنوں وہ منظر دیکھیں جس کی پیشن گوئی صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی تھی کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ جا ملے۔ ہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے سرسبز و شاداب باغ میں بت پرستی کی خزاں کا ورود بھی اسی تصویر کشی کی رہین منت تھا۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا حل، کیا حرم، ہر 400 تصویر کشی کا ایسا بول بالا ہے کہ الامان الحفیظ۔ سیلفی کا ایسا چکر لگا کہ نہ مطاف کا لحاظ رہا، نہ حرم کا خیال رہا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی تصویر لینا عبادت کا معیار سمجھا جانے لگا۔ طواف کعبہ کے درمیان، سعی صفا مروہ کے دوران، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے وقوف میں، عرفہ کی مقبول گھڑیوں میں، ہر جگہ سیلفی کا چکر ہے۔ عجب مرض ہے عادت خود نمائی، عجب مرض ہے عادت خود نمائی، عبادت میں سیلفی، تلاوت میں سیلفی۔ ریا کیا چیز ہے ہم سے نہ پوچھے کوئی بھی، ریا کیا چیز ہے ہم سے نہ پوچھے کوئی بھی، عیادت میں سیلفی، سخاوت میں سیلفی۔ کل کو خدا کے سامنے ہونی ہے حاضری، کل کو خدا کے سامنے ہونی ہے حاضری، ہمیں نہ فساد قیامت میں سیلفی۔ عزیز دوستو، حد تو یہ ہے کہ لوگ بزرگان دین اور اکابر و اسلاف کی تصاویر تبرک کے نام پر محفوظ رکھتے ہیں۔ ارے یہ کیسا تبرک اور کیسی برکت ہے جو شریعت میں عین معصیت ہو، جو شرک کا دروازہ ہو، جو عذاب نار کا ذریعہ ہو۔ مزید سنیے، گزشتہ زمانے میں لوگ اپنے چند بزرگوں کی پاسپورٹ سائز فوٹو گھروں میں چھپا کر رکھا کرتے تھے، خال خال کسی خصوصی مہمان کو زیارت کروا دیتے۔ لیکن آج انٹرنیٹ اور موبائل کے دور میں غضب یہ ہے کہ فاسق و فاجر ہی نہیں، بہت سے دیندار لوگوں کے موبائل میں بھی 20 مرحوم بزرگوں کی تصاویر ملتی ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی تصویریں ہیں جو زندگی بھر تصویر کشی کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑے رہے، لیکن آج انہی کی تصاویر بڑے فخر سے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ اور ستم والا ستم تو یہ ہے کہ مرحوم بزرگوں کے ساتھ زندوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ہمارے زندہ اکابر بڑی منت سماجت کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی نرم الفاظ میں، کبھی گرم لہجے میں امت کو اس کی قباحت سے آگاہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، خدا را ہماری تصویر نہ کھینچو۔ لیکن کون سنتا ہے؟ تصویر کشی اور فوٹوگرافی کا بھوت ایسا سوار ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو قرآنی احکام
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا لحاظ نہ رکھتا ہو، وہ کیا کسی بزرگ کا پاس و لحاظ رکھ سکتا ہے؟ یاد رکھیے، امت محمدیہ کے تمام مکاتب فکر تصویر کشی کی حرمت پر متفق ہیں۔ بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں، محی الدین نووی شافعی نے شرح مسلم میں، علامہ مرداوی حنبلی نے الانصاف میں، ابن عبد البر مالکی نے التمہید میں، مشہور غیر مقلد محمد بن علی الشوکانی نے نیل الاوتار میں تصویر کشی کے حرام ہونے اور گناہ کبیرہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تصویر کشی ایسا سنگین گناہ ہے کہ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے لسان رسالت سے مصور پر لعنت کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ والواشمۃ والمستوشمۃ والمصور۔ ہاں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر سے اس قدر نفرت تھی کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں داخل ہونا گوارا نہ فرماتے، چاہے وہ آپ کی گوشے جگر صدیق اکبر کی لخت جگر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ کیوں نہ ہو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پڑے پردے میں تصویر دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، چہرے انور متغیر ہو گیا، ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ فرمایا، یا عائشہ، اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ روز قیامت اللہ کے یہاں شدید تر عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو اللہ کی خالقیت کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کے سخت عذاب کی دھمکی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ فوراً اپنا پردہ چاک کر کے اطاعت رسول اور متبع پیغمبر ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ارے عشق رسول قدم بھرنے والوں، متبع سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پر جان نچھاور کرنے کا نعرہ بلند کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، تمہارے دعوے میں کتنی سچائی ہے، تمہارے وعدے میں کتنی حقانیت ہے، تمہارے نعرے میں کتنی صداقت ہے۔ ایک طرف تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کی وجہ سے حجرہ عائشہ میں داخل ہونا گوارا نہیں فرماتے، دوسری طرف تمہارا کوئی اجلاس کیمرے سے خالی نہیں، نکاح کی مجلس ہو یا کوئی دینی جلسہ، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور فنکشن، سیاسی بھاشن ہو یا مذہبی بیانات، غرض یہ کہ کوئی اجلاس ایسا باقی نہ رہا جس میں ویڈیوز اور کیمرے کی وبا داخل نہ ہوئی ہو۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اجلاس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ناجائز عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے اجلاس میں مصور اور فوٹوگرافر کو کھڑا کرنا آداب مجلس کے خلاف نہیں سمجھتے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسی تصویر کشی نے روحانیت کی بساط الٹ کر رکھ دی ہے، خصوصاً مرد و زن کی مخلوط تصاویر کا غیر معمولی شیوع آپس کے حجاب کو ختم کر کے زناکاری، شہوت رانی اور بے حیائی کو جنم دے رہا ہے۔ کالج کے کسی لڑکے سے کسی نے نصیحت کرتے ہوئے مخلوط تصاویر کے نتیجے میں زناکاری تک پہنچانے والی بے حیائی سے بچنے کی ترغیب دی، کہنے لگا کہ شرم و حیا تو میں کالج میں ڈیسک کے نیچے دفن کر کے آیا ہوں۔ چلتے چلتے ایک صاحب یہ نصیحت کر گئے، گوشت گر ملتا نہیں تو دال کھایا کیجئے، کالجوں نے آپ کو خچر بنا ڈالا ہے تو آپ ملک کے استبل میں ہنہنایا کیجئے۔ میرے ہم سفر ساتھیوں، اس تناظر کے پیش نظر علماء امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے خود تصویر کشی سے بالکلیہ کنارہ کش ہو جائیں، اور آج سے 1400 سال قبل تصویر کشی کے تعلق سے جو پرتنفر فضا قائم کی گئی تھی اور بت پرستی کو میلوں دور بے نام و نشان گھاٹیوں میں پھینک دیا گیا تھا، آج ہم پھر سے وہ فضا قائم کریں اور اپنا فرض منصبی ادا کریں۔ اس لیے جو کوئی امتی کسی بھی انداز میں تصویر کشی کی قباحت میں مبتلا ہے، اس کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ،
ہمارے عزیز مولوی حذیفہ مانگرولی نے تصویر کشی کے سلسلے میں بہت ہی مفصل، مدلل، پردرد اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے تقریر پیش کی۔ میں آپ سب حضرات کو یہ ایک عزم کرانا چاہتا ہوں، آپ اسی مبارک مجلس سے عزم لے کر کے اٹھیں، اور میں آپ سب کو وعدہ کروانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دل میں یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر قسم کی تصویروں کو مٹائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اپنی شادی، بیاہ، منگنی، یہاں تک کہ سہاگ رات، اس کو بھی تصویروں سے ہم پاک کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ آج کیا دکھ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کے یہاں منگنی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، اور وہ ساری تصویریں سیکنڈوں کے اندر فیس بک کے اوپر آتی ہے۔ کس قدر بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں۔ پہلی رات میں حجرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فیس بک کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اسی لیے اپنی نوجوان نسلوں کو سنبھالیے، اور والی بھی خود اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ بچوں کے لیے کپڑے لائیں، کھلونے لائیں، تو اس میں دیکھ کر کے لائیں کہ تصویر والے اگر ہوں گے تو ہم اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کوئی ہدیہ بھی دے جائے تو بھی اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مواقع، اب تو حال یہ ہو گیا کہ بیچارے میت کو بھی جو ہے، اور جنازے کو بھی، اور کفن پہنانوں کو بھی لوگوں نے تصویر سے نہیں چھوڑا۔ انتقال ہوتا ہے تو کفن پہنایا جا رہا ہے، اس کا بھی ویڈیو ہو رہا ہے۔ کس قدر اس سے وبا عام ہو رہی۔ بزرگوں کے انتقال کے موقع کے اوپر جیسے کوئی متبرک چیز ہو، ایسے ان کے کفن کے بعد ان کے جنازے، ان کے چہرے، اس کو بھی ویڈیو کے ذریعے سے لائیو اور جو فیس بک کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ اس مبارک مجلس سے عزم کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تصویر سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر سے کہیے انشاءاللہ۔